تو حلال چیزیں کھانا، اب دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کو کھانے سے رکا ہے۔ کھانا ہے حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے مباشرت کرنا حلال ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو حلال چیزیں کھانا، اب دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کو کھانے سے رکا ہے۔ کھانا ہے حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے مباشرت کرنا حلال ہے۔ تو اب رب العزت نے اس روزے صائم، روزے کی مہینہ کے اندر رک جانا، یعنی اپنے کھانے پینے سے رکا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے اور بہت سارے فرائض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے نماز فرض اللہ نے قرار دی ہے۔ اسلام کی رکن میں سے دوسری رکن ہے کلمہ نماز، پھر زکوٰۃ، اس کی بعد روزہ، پھر حج، یعنی اسی طریقے سے پانچواں نمبر جہاد ہے، کیونکہ حج کرنا ایک جہاد ہے۔ حج کرنا بھی جہاد ہے، یعنی گویا کہ جہاد کرنا۔ آپ دیکھیں، اسلام کی 5 رکن میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ کھانے پینے سے رک جانا، جو آپ کے اوپر اللہ نے حلال قرار دی ہے، وہ حلال چیزوں سے آپ کو رکنا، کھانا پینا، ان تمام چیزوں سے اگر آپ رک جاتے ہو، کیونکہ روزہ، آپ دیکھیں، ایک فرض کے لیے باقی 13 فرائض کا ماننا ضروری ہے۔ اب ایک نماز کیا ہے؟ فرائض، نماز کیا فرض ہے۔ اب اس کے لیے، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے 13 ارکان آپ کے اوپر فرض قرار دی ہے۔ ارکان 6، احکام 7 ہے۔ 7 احکام آپ کے اوپر پورا ہونا لازمی ہے۔ 7 احکام آپ کے اوپر پورا ہونا لازمی ہے۔ اگر 7 احکام آپ کے اندر نہیں ہے اور 6 ارکان آپ کے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ کی فرض نماز ادا نہیں ہوں گے۔ اب اسی طریقے سے نماز، روزے کے لیے، اور روزے کو اللہ رب العزت اسلام کی رکن میں سے ایک رکن ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے فرض قرار دی ہے۔ اب آپ کو کھانے سے رکنا فرض ہے، آپ کو پینے سے رکنا فرض ہے، بیوی آپ کے لیے حلال ہے مباشرت کرنا، لیکن اس سے بھی رکنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اب اسی طریقے سے حلال چیزوں سے جب آپ احتیاط کرو گے، حلال چیزوں سے آپ بچو گے، تو حرام چیزوں سے آٹومیٹکلی آپ بچ جاؤ گے۔ تو رمضان المبارک کی جو روزہ آپ رکھتے ہو تقوی اختیار کرنے کے لیے، کہ اتنی بڑی تقوی ہے، آپ دیکھیں میرے دوستوں، کہ اتنی بڑی تقوی ہے کہ اس مہینہ کی روزہ رکھنے سے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ فرزگاری کو اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو حلال چیزوں سے جب آپ بچ جاؤ گے، آٹومیٹکلی میرے دوستوں حرام چیزوں سے بھی آپ احتیاط کرو گے۔ آپ سود نہیں کھاؤ گے، رشوت نہیں کھاؤ گے، دوسری کی حق نہیں کھاؤ گے، کسی غریب کی حق نہیں کھاؤ گے، لازماً حقوق اللہ کے اوپر بھی آپ عمل کرو گے، اور پھر حرام سے بھی آپ بچو گے، سود سے بچ جاؤ گے، رشوت سے بچ جاؤ گے، تمام تر حرام چیزوں سے آپ بچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ہر قسم کی فاحشہ چیزوں سے بھی آپ بچ جاؤ گے، جھوٹ بولنے سے بچو گے، اور پھر غیبت کرنے سے بچ جاؤ گے، کہ جو شخص روزہ رکھتا اور غیبت کرتا وہ گویا کہ روزہ نہیں رکھتا۔ ایک بندہ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ صرف بھوکا رہنا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ کوئی اجر ملیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ روزہ دار نہیں ہے، اس کی روزے کے کوئی بھی ثواب نہیں ملے ہیں۔ جیسے روزہ رکھنے سے ثواب 70 گنے اضافہ ہے، روزہ رکھنے سے
روزہ رمضان المبارک کی مہینہ میں ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، اسے گناہ بھی تو 70 گناہ کی برابر ہوگا۔ اب غیبت، چغل خوریاں، جھوٹ، فراڈ، ان سارے چیزوں سے بچنا بھی فرض ہے، ورنہ آپ کی روزہ گویا کہ بیکار ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، علیکم بالصیام فإنہ لا عادل لہ، کہ روزے کو لازم پکڑو کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہر چیزوں کی اندر، ہر نیکی کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، ہر چیزوں کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے میں ریاکاری ہے، عبادت کرنے میں ریاکاری ہے، صدقہ کرنے میں ریاکاری ہے، زکوٰۃ دینے میں ریاکاری ہے، حج کرنے میں ریاکاری ہے، یعنی سب چیزیں دکھاوا کے لیے۔ تو نماز جب پڑھتے ہیں دنیا والے دیکھتے ہیں، روزہ میرے دوستوں قرآن جو پڑھتے ہیں دنیا والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج جو کرتے دنیا والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ جو دے رہے ہوتے ہیں دنیا والے دیکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ نے فرمایا کہ روزے کا ثواب میں خود عطا کروں گا، روزہ کا ثواب میں خود عطا کروں گا، رب العزت نے فرمایا۔